ایران اور اسرائیل نے 12 دن کی شدید فضائی بمباری کے بعد جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی ہے، جن میں تہران کی جانب سے آخری لمحوں میں کیے گئے میزائل حملے بھی شامل ہیں۔ منگل کی صبح وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل نے جنگ بندی کی اس تجویز کو قبول کر لیا ہے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رات گئے پیش کی تھی۔ اس سے پہلے ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن نے جنگ بندی کے آغاز کی اطلاع دی تھی۔ یہ بیان ٹرمپ کی سوشل میڈیا پوسٹ کے کچھ دیر بعد سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کا نفاذ ہو چکا ہے۔ اگرچہ نتنیاہو نے خبردار کیا ہے کہ جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی پر اسرائیل بھرپور رد عمل دے گا، لیکن اس معاہدے کے حالیہ شدت اختیار کرنے والی کشمکش میں کمی کی امید پیدا ہوئی ہے۔ امریکہ نے ایران کے جوہری تنصیبات پر بمباری کی تھی، جبکہ ایران کے قطر میں ایک امریکی فوجی اڈے پر حملہ کیا تھا۔ منگل کی صبح ایک نازک سی امن فضا قائم ہوتی دکھائی دی جب ایران کی جانب سے 6 میزائل حملوں کے بعد دشمنی رک گئی۔ ان حملوں میں کئی افراد ہلاک ہوئے۔ ایمرجنسی سروسز اور اسرائیلی فوج نے بتایا کہ کچھ دیر بعد اسرائیلی شہریوں کو پناہ گاہوں سے نکلنے کی اجازت دے دی گئی اور مزید کوئی میزائل حملہ رپورٹ نہیں ہوا۔ نتنیاہو کے جنگ بندی پر رضامندی کے اعلان کے بعد اسرائیلی اپوزیشن نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں حماس کے ساتھ 20 ماہ سے جاری جنگ کے اختتام کے لیے امن معاہدے کرے۔ اسرائیل نے 13 جون کو ایران پر حملہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ تہران جوہری ہتھیار بنانے کے قریب ہے۔ ٹرمپ نے بھی امریکی حملوں کے قبل ایسا ہی دعویٰ کیا تھا۔ ایران نے منگل کو اعلان کیا کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کے آغاز 13 جون سے اب تک ملک میں کم سے کم 610 شہری ہلاک اور 4700 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ ایران کی وزارت صحت کے ترجمان حسین کرمان پور نے کہا، یہ تمام عام شہری ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلی اطلاع میں 400 سے زیادہ ہلاکتوں اور 3056 زخمیوں کی خبر دی گئی تھی۔ اسرائیلی فوج نے ڈرونز کے ذریعے منگل کی صبح سے اب تک 70 سے زیادہ فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا ہے، جن میں کم سے کم 51 افراد امدادی مراکز کے قریب مارے گئے۔ اسپتال ذرائع نے بتایا کہ جنوبی غزہ کے شہر رفح میں ہی 27 افراد کو اسرائیلی فوج نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ الجزیرہ اور ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق وسطی غزہ کے علاقے وادی غزہ کے جنوب میں صلاح الدین اسٹریٹ پر ایک واقعے میں کم سے کم 25 افراد مارے گئے۔ اس حملے میں 140 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 62 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ اسرائیلی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے ایران پر اپنے حملوں کے مقاصد حاصل کرنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگ بندی کی تجویز سے اتفاق کر لیا ہے۔ ایک بیان میں اسرائیلی حکومت نے کہا کہ اسرائیل جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کا بھرپور جواب دے گا۔ بیان کے مطابق اسرائیل نے ایران کے جوہری ہتھیاروں اور بیلسٹک میزائلوں کے دوہرے خطرے کو ختم کر دیا ہے۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے ایران کی فوجی قیادت کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور ایرانی حکومت کے درجنوں ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے اور ایک اور سینئر جوہری سائنسدان کو ہلاک کر دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل امریکی حمایت اور ایرانی جوہری خطرے کو ختم کرنے میں شرکت داری کے لیے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پیر کو امریکی فوجی اڈوں پر ہونے والے حملوں کا قطر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وزارت کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایران کی کارروائی خود دفاع کا قدم تھی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، قطر اور دیگر پڑوسی ممالک کے حوالے سے ایران اپنی اچھے پڑوسی کی پالیسی پر مکمل طور پر کرم بد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ ایران کے خلاف امریکی اسرائیلی مجرمانہ جارحیت اور بدنیتی پر مبنی پالیسیوں کے باعث ہمارے اور خطے کے برادر ممالک کے درمیان کوئی درار نہیں ڈالنے دیں گے۔ دوسری جانب قطر نے پیر کو امریکہ کے فوجی اڈوں پر ایرانی حملے کی مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو ایک خط لکھا ہے۔ ایران کے مقامی حکام نے بتایا ہے کہ منگل کی صبح شمالی ایران میں ہونے والے حملے میں کم سے کم 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 4 مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ ایران کے گیلن صوبے کے گورنر آفس کا کہنا ہے کہ آستانہ اشرفیہ شہر پر ہونے والے اس حملے میں 33 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں اور انہوں نے اسے ایک دہشت گردانہ حملہ قرار دیا ہے۔ ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس حملے کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ گیلن کے نائب گورنر کا کہنا ہے کہ ہلاک یا زخمی ہونے والے میں 16 خواتین اور بچے شامل ہیں۔
اسرائیل اور ایران کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان کے بعد انڈیا کے کانگریس کے سینئر رہنما جے رام رمیش نے ایکس پر ایک پوسٹ لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ صدر ٹرمپ نے امریکہ اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف چھیڑی گئی جنگ میں سیز فائر کا اعلان کیا ہے، لیکن غزہ میں اب تک کوئی جنگ بندی نہیں ہوئی ہے۔ وہاں اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والا قتل عام مسلسل جاری ہے۔ گزشتہ 18 مہینوں میں فلسطینیوں پر ٹوٹنے والی اس ہولناک تباہی پر وزیر اعظم مودی کی گہری خاموشی نے بھارت کی اخلاقی اور سیاسی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ پر اپنے ایک بیان میں اس بات پر زور دیا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی نافذ العمل ہے۔ امریکی صدر نے لکھا ہے کہ اسرائیل ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ ایران کی جانب جانے والے اسرائیلی لڑاکا طیارے دوستانہ انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے واپس گھر اسرائیل کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے اس پوسٹ میں مزید یہ بھی لکھا ہے کہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، جنگ بندی نافذ ہے۔ اس معاملے پر آپ کی توجہ کے لیے آپ کا شکریہ۔ واضح رہے کہ امریکی صدر نے ان سخت بیانات کے بعد اسرائیل میڈیا اور ایکجیوس کی اطلاعات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو کے درمیان فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ بھارتی فضائی حدود 30 اپریل سے پاکستان کی تمام اڑانوں سرکاری، نجی اور فوجی کے لیے بند ہیں۔ یہ پابندی بھارت سرکار نے 22 اپریل کو پہلگام حملے کے بعد لگائی، جس میں 26 لوگ مارے گئے۔ دوسری طرف پاکستان نے بھی بھارتی پروازوں پر لگی پابندی کو 1 مہینے کے لیے بڑھا کر 24 جولائی تک کر دیا ہے۔ پہلے یہ پابندی 24 مئی تک تھی، جسے بڑھا کر 24 جون اور اب 24 جولائی تک کر دیا گیا ہے۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی حملوں میں اب تک کم سے کم 43 لوگ شہید ہو چکے ہیں، جبکہ کل موتوں کی تعداد 56,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ جی ایچ ایف کی اور سے 27 مئی کو شروع ہوئی مدد کی تقسیم کے دوران اسرائیلی حملوں میں 400 سے زیادہ لوگ مارے گئے اور لگ بھگ 1,000 زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ نے سوموار کو ایک بل پر بحث شروع کی جو تہران اور انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی IAEA کے درمیان تعاون کو معطل کرنے کی راہ کھول سکتا ہے۔ یہ بات مجالس کے اسپیکر محمد باقر کلیباف نے کہی۔ اسرائیل کی ایمرجنسی میڈیکل سروس کا کہنا ہے کہ ایرانی میزائل حملے میں ملک کے جنوبی حصے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایمرجنسی سروس کا کہنا ہے کہ ہم نے حملے کے مقام سے دھواں اٹھتا دیکھا اور جب قریب پہنچے تو کئی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچ چکا تھا۔ ایک عمارت کے باہر داخلی دروازے کے پاس ہمیں ایک بے ہوش شخص ملا۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو وہاں ایک مرد اور خاتون بے ہوش کی حالت میں پائے گئے۔ ہم نے زخمیوں کے لیے ابتدائی طبی امداد کا مرکز قائم کیا ہے اور عمارتوں سے نکلنے والے رہائشیوں کا طبی معائنہ جاری ہے۔ اسرائیل نے 1 گھنٹہ قبل کہا تھا کہ ایران کی جانب سے ملک پر 2 مرحلوں میں میزائل داغے گئے، پہلی لہر میں 2 اور دوسری لہر میں 4 میزائل داغے گئے۔ اسرائیل فوج کا دعویٰ ہے کہ آج صبح ایران کے 2 مرحلوں میں 6 میزائل داغے گئے۔ اسرائیل کے مطابق حملے کے پہلے مرحلے میں ملک پر 2 اور دوسری لہر میں 4 میزائل داغے گئے۔ دوسری لہر میں داغے گئے میزائلوں میں سے ایک بیر شیبہ شہر کے ایک اپارٹمنٹ کمپلیکس میں ٹکرایا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ بلاور بھٹو نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے ایران کے جوہری تنصیبات پر حملوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے جھوٹ کی بنیاد پر ایران پر حملہ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے آج ایران کے لیے آواز نہیں اٹھائی تو کل ہمارے لیے بولنے والا کوئی نہ ہوگا۔ بلاور بھٹو کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایران کی فوجی قیادت کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ میدان جنگ میں نہیں بلکہ اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی سائنسدانوں، میڈیا اور صحافیوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ سابق وزیر خارجہ نے ایران کے جوہری تنصیبات پر حملے کو بین الاقوامی قانون کی سب سے بڑی خلاف ورزی قرار دیا۔ اگر ان نیوکلیئر تنصیبات پر حملے کے نتیجے میں وہاں سے تابکاری پھیلتی تو اس کا نقصان صرف ایران تک محدود نہیں ہوتا بلکہ اس کے اثرات خطے کے دیگر ممالک بشمول پاکستان تک پہنچتے۔ بلاور بھٹو کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکومت امریکی عوام کو جنگ میں شامل ہونے پر مجبور کر رہی ہے جبکہ امریکی عوام اس جنگ کے خلاف ہے۔
उन्होंने कहा कि पहले इराक के बारे में इसी तरह का झूठ बोला गया और अब ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि उसके पास बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं। बिलावल भुट्टो ने दूसरी आलमी जंग पर लिखी गई एक नज्म का हवाला देते हुए कहा, पहले वो फ़लस्तीनियों के पीछे आए, फिर लेबनान के, फिर यमन के और अब ईरान के। अगर हमने आज भी आवाज़ नहीं उठाई तो जब वो हमारे पीछे आएंगे तो हमारे लिए कोई भी बोलने वाला नहीं होगा। उनका कहना था कि खित्ते में इसराइली हुकूमत की जाहिरियत को रोकना होगा। हम ऐसा दिन देखना चाहेंगे जब हम सब अमन के साथ रह सकें, लेकिन इस अमन को हासिल करने के लिए उसी वक्त काम कर सकेंगे जब नेतन्याहू की हुकूमत की ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग को रोका जाए, लेबनान में जंग बंदी के मुआहदे की पासदारी और फ़लस्तीनी सरजमीन पर नस्लकुशी रोकने पर मजबूर किया जाए।